بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کے ساتھ میں ہوں اقبال سحر۔ اس سلسلے کی یہ آج 9ویں قسط ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دولت ایمان سے مالا مال بھی۔ آج اتوار ہے، جنوری کی 16 جبکہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ ہے۔ ناظرین، یہ ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے۔ آنے والے دنوں میں اس پروگرام میں مزید تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں اور آپ کی آراء کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اس پروگرام کے آخر میں آپ سے کیے جائیں گے چند سوالات اور آپ دیں گے ان کے درست جوابات۔ درست جواب دینے کی صورت میں آپ حاصل کر سکتے ہیں خوبصورت انعام۔ ایک سے زائد جواب موصول ہونے کی صورت میں فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ماہ جمادی الثانی ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس میں بہت سے واقعات رونما ہوئے جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہیں امام الصحابہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ناظرین، یہ ماہ جمادی الثانی ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس میں بہت سے اسلامی واقعات رونما ہوئے۔ اسی ماہ کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی لخت جگر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المؤمنین کہلائیں۔ یہاں ایک اور خوشی کی بات ہے کہ گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یوم وفات کو سرکاری سطح پر منانے کے حوالے سے پیش کردہ ایک قرارداد کو منظور کیا تھا۔ آنے والے دنوں میں امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے بھی کوئی ایسی ہی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی جائے۔ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے تو پنجاب اسمبلی کے بعد اب قومی اسمبلی میں بھی یہ قرارداد پیش ہونی چاہیے اور اسے متفقہ طور پر منظور کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عام الفیل کے واقعہ سے 2.5 برس بعد پیدا ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بہت سے اعزازات حاصل ہیں۔ آپ نے اسلام کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آپ کو صدیق اور عتیق کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس دھرتی پر انبیاء اکرام علیہم السلام وہ عظیم شخصیات ہیں جنہیں تمام انسانوں پر فوقیت حاصل ہے، تمام انسانوں پر افضلیت حاصل ہے۔ تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سب سے پہلے جو نبی دنیا میں تشریف لائے وہ آدم علیہ السلام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہاں یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر جنہیں فضیلت بخشی، جنہیں اعزاز بخشا، جنہیں سب سے اونچا مقام بخشا، وہ ہیں انبیاء اکرام۔ یعنی اس دھرتی پر سب سے زیادہ فوقیت انہیں ہی دی گئی، افضلیت بھی انہیں دی گئی۔ انبیاء اکرام کے بعد جو طبقہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، سب سے برتر ہے اور جس کو بہت اعلیٰ مقام دے دیا گیا، وہ ہیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین گروہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس طبقے کے سربراہ کہلائے، امام الصحابہ کہلائے۔ صرف امام ہی نہیں، تمام صحابہ کرام پر آپ کو فضیلت حاصل ہے، آپ سربراہ بھی ہیں تمام صحابہ کرام کے اور آپ کا مقام جو ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، بالا ہے، برتر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے شاعر مشرق جناب علامہ اقبال نے کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو صدیق اور عتیق کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے۔ ناظرین، عتیق کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا، تم دوزخ سے آزاد ہو۔ اس کے بعد آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ اور آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔
لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کی زیادہ صحیح وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جبریل امین سے پوچھا کہ میری قوم میں اس واقعہ کی تصدیق کون کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے، وہ صدیق ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام بھی سب سے پہلے قبول کیا، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے جس کسی کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے تھوڑی بہت جھجک ضرور محسوس کی، لیکن جب ابو بکر کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے جھجک کے بغیر اس کو قبول کیا۔ تو یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے جس کسی کے سامنے بھی اسلام پیش کیا تو اس نے جھجک ضرور محسوس کی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے گروہ میں ایک واحد شخصیت ہیں، واحد ہستی ہیں کہ جن کے سامنے جب اسلام پیش کیا گیا تو آپ نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دنیائے صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ ناظرین، مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ایک شاندار کتاب لکھی جس کا نام ہے صدیق اکبر۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے اپنی کتاب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولیات کو جمع کیا ہے کہ جو وہ کام جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کیے تھے، آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی کہتے ہیں، مردوں میں سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا، قرآن مجید کا نام سب سے پہلے آپ نے مصحف رکھا، قرآن مجید کو سب سے پہلے آپ نے جمع کرایا، سب سے پہلا شخص جس نے کفار قریش کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جنگ لڑی، اسلام میں سب سے پہلے جس نے مسجد بنائی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جس کو سب سے پہلے حج کی امامت کا شرف حاصل ہوا وہ آپ ہی ہیں، سب سے پہلے خلیفہ راشد ہیں اور سب سے پہلے شخص ہیں جو اس لقب سے پکارے گئے، سب سے پہلے خلیفہ ہیں جن کو باپ کی زندگی میں خلافت ملی، سب سے پہلے خلیفہ ہیں جس کا نفقہ رعایا نے مقرر کیا، سب سے پہلے بیت المال آپ نے قائم کیا، سب سے پہلے اجتہاد و استنباط احکام کے اصول اربع آپ نے مقرر کیے، سب سے پہلے دوزخ سے نجات کی خوشخبری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہی دی اور عتیق کے لقب سے مشرف فرمایا، سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے بارگاہ نبوت سے کوئی لقب حاصل کیا۔ ناظرین، یہ اولیات تھیں جو مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے اپنی کتاب میں شامل کی ہیں اور ان میں سے ہم نے چند ایک کا ذکر کیا۔ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں بھی امت کی رہنمائی کی اور بہت سے اہم کارنامے انجام دیے۔ آپ کی خدمات کو قیامت کی صبح تک یاد رکھا جائے گا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر بات کریں گے۔ ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اہم حصے کی جانب۔ گزشتہ پروگرام کے درست جواب دینے والوں میں محمد ابو بکر فاروقی، عظیم اقبال اور خالد مغیرہ شامل ہیں، جبکہ صبح سویرے، اردو بیسٹ پوئٹری، بریو مین، صبح سانجرے اور ہوپ نامی صارفین نے بھی درست جوابات دیے۔ گزشتہ پروگرام کے سوالوں کے درست جواب بالترتیب اس طرح ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب 22 جمادی الثانی، سوال نمبر 2 کا جواب پنجاب اسمبلی، سوال نمبر 3 کا جواب کل پہ رکھتے ہیں پیار کی باتیں، آج چلتے ہیں آ گیا آٹا، سوال نمبر 4 کا جواب سچ بھی مقدار میں ہی ملتا ہے، سارا کہہ دوں یا جتنا میٹھا ہے، سوال نمبر 5 کا جواب انہیں ہوگی بھلا کیا جو ہمیں نخروں کی عادت ہے، وہ کہتے ہیں اگر کل تو ہمیں پرسوں کی عادت ہے۔ ناظرین، قرآن اندازی کے ذریعے آج کا انعام محمد ابو بکر فاروقی کے نام۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کی جانب سے انہیں بہت بہت مبارک ہو۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کی جانب سے انہیں اقوال صحابہ نامی کتاب انعام میں دی جا رہی ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں موجودہ پروگرام کی۔
آپ سے کیے جائیں گے 5 سوالات اور آپ دیں گے ان کے درست جوابات۔ درست جواب دینے والوں کے لیے ہوگا خوبصورت انعام۔ واضح رہے کہ 1 سے زائد جواب موصول ہونے کی صورت میں فیصلہ قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ تو قلم کاغذ اٹھائیے اور سوالات لکھنا شروع کیجیے۔ سوال نمبر 1، 22 جمادی الثانی کس خلیفہ راشد کا یوم وفات ہے؟ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ میری قوم میں اس واقعہ کی تصدیق کون کرے گا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ سوال نمبر 3، اس خلیفہ راشد کا نام بتائیے جن کو باپ کی زندگی میں خلافت ملی۔ سوال نمبر 4، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے کتنے برس بعد پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 5، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت کا نام بتائیے۔ ناظرین، ونر کا نام اور انعام جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اگلے پروگرام کا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی اتوار کی شام 8 بجے تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔